اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات مولانا جلال الدین رومی، حکایت نمبر 8۔ آنکھوں کی طلب۔ کوہ طور پر تجلی الہیہ کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر جو کوئی بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا ستر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا آپ نے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا، جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا اس کمبل کے علاوہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر کوہ کاف بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ آپ علیہ السلام کی حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ نقاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا وہ اس سے بے چین ہو گئی۔ جب صبر کے مقام پر عشق کی آگ رکھ دی تو آپ نے اسی شوق اور بےتابی سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا۔ اس سے اس آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی، وہ بھی بے نور ہو گئی۔ عاشقہ صادقہ حضرت صفورہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ حضرت صفورہ نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ کی یہ سچی چاہت اور تڑپ، یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بنائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ طابع کو دیکھا کرتی تھی۔ درس حیات۔ طلب صادق ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔